اور دیکھیے باقاعدہ اذان دینے کی بھی ایک تاریخ ہے کہ کچھ افراد یہ کہتے ہیں تاریخ دان کی 1 ہجری میں ہجرت کے پہلے سال اذان کا حکم آیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہجرت کے دوسرے سال آیا ہے، اور بعض مسلمانوں کی روایات جو غیر شیعہ ہیں، غیر شیعہ مسلمان بھائی ہمارے، ان کے ہاں کچھ اذان کے سلسلے میں کچھ الگ طرح کی کچھ روایتیں آئیں کہ صحابہ نے نماز کے لیے بلانے کے لیے مختلف طریقے تجویز کیے، لیکن رسول خدا کو کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ پسند نہیں آیا۔ کچھ نے کہا کہ یہودیوں کی طرح سے بغل بجا کے جو ہے وہ بلایا جائے لوگوں کو اذان کے لیے، کچھ نے کہا کہ جس طریقے سے ناقوس بجائے جاتے ہیں، ناقوس وہ گھنٹیاں بجائی جائیں۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، یہ نصارہ کا طریقہ کار ہے۔ تو ان کے ہاں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن زید، انہوں نے خواب میں اذان سنی، خواب میں۔ تو بعض نے کہا، یہ بھی کہا کہ حضرت عمر نے بھی، خلیفہ ثانی جو تھے، انہوں نے بھی خواب میں اذان سنی تھی، لیکن 20 دن تک چھپائے رہے تھے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد 20 دن بعد جب ان کی روایت میں ہے کہ جب 20 دن بعد انہوں نے رسول خدا کو بتایا تو پیغمبر نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا، کافی سرزنش کی، اور پھر بلال کو بلایا اور عبداللہ ابن زید سے کہا کہ تم بلال کو اذان سکھاؤ۔ بہرحال اس کے اندر، ان روایات کے اندر اتنا زیادہ تضاد اور اتنا زیادہ اختلاف اور ٹکراؤ پایا جاتا ہے جو خود ان کے ذوف کا سبب ہے اس بات کے، کیونکہ اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ عبداللہ ابن زید کو خواب میں، یا مثلا خلیفہ ثانی کو خواب میں اس بات کا حکم جبریل کے ذریعے انہوں نے سنا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی تھے، کیونکہ انہوں نے جبریل سے ایک حکم شرعی کو، ایک توقیفی حکم کو بارگاہ خداوندی سے سنا، اور جبکہ یہ امر فقط انبیاء و مرسلین کے ساتھ مخصوص ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی جو غیر شیعہ مسلمان علماء میں کافی زیادہ مشہور ہیں، انہوں نے خود اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ غیر نبی کا خواب نہ تو حجت ہوتا ہے نہ کوئی حکم شرعی ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بات اس کے اندر یہ بھی ہوگی کہ یہ حکم رسول خدا پر براہ راست کیوں نہیں نازل ہوا؟ پیغمبر اتنا پریشان تھے کہ اس سلسلے میں کیا اقدام کیا جائے، اور یہی بات جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لوگوں نے بیان کی، کہ اذان کی ابتدا کے سلسلے میں لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن زید نے اس طرح سے اذان خواب میں سنی، تو امام حسن نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اذان کی عظمت اس افسانے سے کہیں بالاتر ہے۔ اور شیعت کا جو نظریہ اس سلسلے میں بالکل واضح ہے کہ پیغمبر اسلام جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے مسجد الحرام سے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی میں وہ مقام جہاں سے پیغمبر آسمانوں میں تشریف لے گئے، یہ وہ مقام ہے آپ کے سامنے۔ تو اس کے بعد پیغمبر پھر آسمانوں میں تشریف لے گئے، تو جو اذان ہے وہ فرشتوں اور جبریل کی زمانی پیغمبر نے سنی تھی، اور ہمارے چھٹے امام سے جو باقاعدہ روایت بھی ہے اس سلسلے میں صحیح سند کے ساتھ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اذان کا حکم باقاعدہ جبریل رسول خدا کے پاس لے کر آئے، اور جبریل نے خود اس وقت اذان و اقامت جو ہے وہ کہی، اور پھر رسول خدا نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوایا اور کہا کہ اے علی بلال کو بلاؤ۔ بلال کو بلایا گیا اور مولا کو ہدایت کی کہ آپ بلال کو اذان کی تعلیم دیں۔ پھر اذان بلال نے سیکھی اور پھر بلال کو اذان دینے کا حکم دیا گیا۔ یہ ہمارے پاس پوری تاریخ ہے کہ اس طرح سے جو اور دیگر روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں یا بنائی ہوئی ہیں، اور اصل میں یہی ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس اذان کا حکم جبریل لے کر آئے تھے۔